یہ ملک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ آذربائیجان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے۔ اس ملک کی 57% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ 43% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 86,000 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت باکو ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس شہر کو دیکھ کر آپ کو اٹلی کی شہر وینس والی فیلنگز آئیں گی، کیونکہ اس شہر میں پانی کی نہریں بہترین طریقے سے بنائی گئی ہیں، جہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر پورا شہر آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں۔ اور یہ شہر باہر سے آنے والے سیاحوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ اس شہر میں جب بھی جائے تو یہ شہر بڑا بڑا سا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ سیاحوں کے لیے ہے دا بیسٹ ڈیسٹینیشن۔ آپ کو جب بھی کبھی موقع ملے تو باکو گھومنے ضرور جائیے گا۔ آذربائیجان کے لوگوں میں پین کیک کھانا بہت ہی مشہور ہے۔ یہاں کے لوگوں کو صبح اور شام کے ٹائم پین کیک چائے ہی چاہیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آذربائیجان کے لوگ کرود آئل سے نہانا اچھا سمجھتے ہیں۔ وہاں نہ جانے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو بندہ کرود آئل سے نہائے گا اسے کبھی بھی جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس لیے اس ملک کے شہروں میں کرود آئل سے نہانے کے لیے ٹب بنائے گئے ہیں۔ اس ملک کی لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، یہ کسی کو بھی اپنی پیاری آنکھوں سے ہی گھائل کر دیں گی۔ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس ملک کی ہواؤں میں ہی رومانس بھرا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی رومانٹک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں 60% شادیاں لو میرج ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک بار یہاں کی لڑکیوں کے پیار میں پڑ گئے تو آپ کے لیے مشکل ہے، تو اسی وجہ سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب بھی یہاں گھومنے جائیں تو پیار کے چکروں پہ نہ پڑیں، کیونکہ یہاں کی لڑکیاں بہت ہی فرینڈلی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ چائے پینے کے بہت ہی زیادہ شوقین ہیں۔ اس ملک میں جہاں بھی خاندانوں میں تقریبات ہوتی ہیں تو سب سے پہلے چائے ہی پی جاتی ہے، کیونکہ یہاں چائے میٹھی ڈش میں شمار کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ اگر خوش ہوں یا ناراض ہوں تو یہ سیدھے منہ نہیں بتائیں گے۔ آپ کو آذربائیجان کی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، جسے سننے کے بعد آپ کو اپنے ملک پاکستان کی یاد آ جائے گی۔ آذربائیجان کے لوگ میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اگر کسی کی شادی فکس ہوتی ہے تو سب سے پہلے میٹھا کہا جاتا ہے، تو ویسے بھی اس ملک میں اگر 2 خاندانوں میں رشتہ طے ہوتا ہے تو آپ کو ہاں یا نہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چائے میٹھی بنی ہو تو 2 خاندانوں کو رشتہ قبول ہے، اور اگر چینی تھوڑی سی بھی کم ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ ابھی بات پوری نہیں بنی۔ یہاں کے لوگ اگر خوش ہوں یا ناراض ہوں تو یہ سیدھے منہ نہیں بتاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سیدھے طور پر کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہاں کے لوگ پروورب کا بہت خوب استعمال کرتے ہیں۔ ہر موقع کے لیے ان کے پاس ایک لائن والا جملہ لازمی ہوگا جس کا یہ استعمال کریں گے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف زیادہ بولتے ہیں بلکہ ان کو لکھنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ یہاں کے لوگ بڑی بڑی تقریریں کرنے میں تو ماہر ہی ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ اس ملک کا ہر بندہ ہی ایک لیڈر ہے۔ ویسے ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس ملک کی قومی زبان آذری ہے، جو کہ ترکش زبان سے بہت ملتی جلتی ہے، اور باقی زبانیں جیسے کہ روسی زبان، ترکش زبان اور باقی 10 زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ یہاں انگلش بہت کم بولی جاتی ہے۔ آذربائیجان میں گھوڑوں کو ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اس جانور کی بہت زیادہ عزت ہے، کیونکہ یہاں گھوڑوں کی وجہ سے ہی کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ گھوڑوں کی وجہ سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بڑے شہروں سے لے کر ہر چھوٹے گاؤں تک یہاں ہر جگہ گھوڑے نظر آئیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آذربائیجان کے پاس اتنی دولت صرف آئل اور گیس کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے آذربائیجان کافی پیسہ کما رہا ہے۔ لائف سٹاک، گرینز، انگور اور کاٹن آذربائیجان پوری دنیا کو برآمد کرتا ہے۔ آذربائیجان کے گرینز کو پورے یورپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی کا نام منات ہے، جو کہ یورپ کے پاؤنڈ سے ملتا جلتا ہے، اور ان کا ایک منات پاکستانی 166 روپے کے برابر ہے، جبکہ 50 انڈین روپے کے برابر ہے۔ آذربائیجان کے لوگوں کے بیچ آرم ریسلنگ بہت زیادہ مقبول ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ باکو میں ہیں تو آپ کو اس طرح کے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ باکو میں ہیں تو یہ مقابلے ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو یہ دیکھ کر بہت ہی اچھا لگے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقابلے میں پیسے جیتنے کے بھی موقع ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مڈ وولکینو بھی اسی ملک میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ مڈ وولکینو پھٹتے ہیں تو اس میں ایک قسم کی سمیل آتی ہے۔ اس کی سمیل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی انڈے کو جلا دیا ہو۔ یہاں 400 سے زیادہ مڈ وولکینو پائے جاتے ہیں۔ آذربائیجان کے لوگوں میں قالین کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور ان کے گھروں میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک قالین دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہاں کے لوگ قالینوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے 2014 میں قالینوں کا ایک میوزیم تک کھول دیا گیا۔ آذربائیجان میں بھی دبئی کی طرح سونے کا بہت بڑا کاروبار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے سونے کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ سونے کے بہت ہی زیادہ دلدادہ ہیں کہ وہ اپنے دانت تک سونے کی بنوا لیتے ہیں۔ یہاں مشہور ہے کہ اگر آپ کا دانت سونے کا ہے تو آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ اپنے بچوں کو نمک والے پانی سے نہلاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہلاتے ہیں کہ بچہ اپنے مستقبل کے لیے فٹ رہ سکے۔
جب آذربائیجان آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلے اس کی آزادی کو تسلیم کرنے والے ممالک میں سے پاکستان اور ترکی سرفہرست ہے، تو وہیں اسی وجہ سے پاکستان اور آذربائیجان کے قریبی تعلقات ہیں، خاص کر عسکری معاملات۔ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں آپس میں دشمن ہیں اور کئی چھوٹی جنگیں بھی ہو چکی ہیں ان کی، مگر پھر بھی آذربائیجان اور آرمینیا دونوں کے تجارتی تعلقات اور ایک دوسرے کی آزادی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر پاکستان آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان نے کیوں آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، یہی مثال ہی کافی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب اگر بات کریں تو آذربائیجان کی سرحدیں مغرب میں کیسپین سی، شمال میں روس اور جارجیا، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، جبکہ جنوبی سمت میں ایران سے جا ملتی ہیں، اور آذربائیجان اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 112واں بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے، اور یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں سکندر اعظم نے بھی حکومت کی تھی، اور اموی دور حکومت میں عرب مسلمانوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، اسی وجہ سے یہاں اسلام پھیل گیا۔ اب اگر یہاں مذاہب کی بات کریں تو ملک کی 97% آبادی مسلمانوں کی ہے، 1.1% آبادی عیسائی مذاہب کی ہے، 1% ایسے ہے جن کا دین یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ 0.5% دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ آذربائیجان کی ترقی کے پیچھے یہاں کی پڑھی لکھی آبادی بھی ہے۔ آذربائیجان کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے، یہاں تعلیم بالکل مفت ہے، جبکہ مالی معاملات میں گھیرے لوگوں کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے۔ آذربائیجان میں ایک ایسا پھول بھی پایا جاتا ہے جو 5 وقت اذان کی آواز سن کر کھل اٹھتا ہے، اور وہ ایک خوبصورت پھول ہے اور اس کی بہت ہی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والے بزرگ سید عثمان مروندی بھی اسی ملک کے گاؤں مروندی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کا 95% رقبہ ایشیا میں ہے، جبکہ صرف 5% رقبہ یورو میں آتا ہے۔ آذربائیجان کا مطلب ہے آگ کی حفاظت کرنے والے۔ اس ملک کے کیپٹل سٹی باکو شہر کے ساحل بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، اور باکو شہر ایشیا کا دوسرا بینکاک بن رہا ہے۔ آذربائیجان کی کل ملکی پیداوار $189 بلین ہے، جبکہ فی کس مجموعی آمدنی $18,793 ہے۔ اس ملک میں بہنے والے دریاؤں کی تعداد 8,000 سے زائد ہے، جن کی لمبائی اکثریت دریاؤں کے 25 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہاں بہنے والی جھیلوں کی تعداد 450 سے زائد ہے، اور یہاں میوزک سننا اور بجانا بھی کھیل سمجھا جاتا ہے۔ پرشین ایرن اس کا قومی درخت ہے، جبکہ انار اس کا قومی پھل ہے۔ کارابا غوث کو قومی جانور مانا جاتا ہے۔ قزوینی چکور اس کا قومی پرندہ ہے۔ کھاری بلبل اس کا قومی پھول ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آذربائیجان کے بارے میں معلوماتی ویڈیو کا پہلا حصہ۔ کیونکہ آذربائیجان ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اسی ایک ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں